تو آج کے خطبہ میں سیرت ابراہیم میں سے صرف ایک پہلو دین کے اوپر جم جانا، ڈٹ جانا اور استقامت اختیار کرنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں یہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اصل میں استقامت جب آپ اسلام کو صحیح معنوں کے اندر سمجھ کر اس کو اپنا لیتے ہیں، عقیدہ توحید کو صحیح سمجھ کر اس کو اپنا لیتے ہیں، اپنانے کے بعد اس کے اوپر ڈٹ جانا، اس کے اوپر جم جانا اور اسی کے مطابق زندگی گزارنا، یعنی اطاعت اور فرما برداری کرنا، یہ استقامت ہے کہ نہ کوئی لالچ، نہ کوئی طوفان، نہ کسی کی دشمنی، نہ کسی کی دوستی، نہ گرد و نواح کا ماحول، سوسائٹی، کوئی چیز بھی اس کے اوپر اثر انداز نہ ہو، اس عقیدے پہ، اس منہج پہ انسان جمع رہے، ڈٹا رہے، ہواؤں کے رخ چاہے جس طرف مرضی مڑے اور دشمنیوں کے تیر چاہے جس طرف سے بھی آ جائیں، دوستیاں اور قرابتیں جس طرف بھی رخ موڑنے کے لیے مجبور کریں، انسان مجبور نہ ہو، وہ جمع رہے، ڈٹا رہے اس عقیدے کے اوپر، اس منہج کے اوپر، اس دین کے اوپر، یہ ہے استقامت۔ سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، جامع صحیح مسلم میں حدیث نمبر 38 ہے، قل لی فی الاسلام، اللہ کے رسول اسلام کے بارے میں مجھے کوئی ایسی وصیت اور تلقین کیجئے، لا اسأل عنہ احدا بعدک، کہ آپ کے بعد مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ محسوس ہو، میں کسی اور سے سوال نہ کروں، کوئی ایسے جامع معنی بات بتلا دیجئے۔ اور یہ جملہ اگلا جو نبی علیہ السلام نے وصیت فرمائی آپ کے جوامع الکلم میں سے ہے، مختصر سا جملہ اور بہت بڑی بات سمجھا دی۔ آپ نے فرمایا قل ربی اللہ، کہہ دے میرا رب اللہ ہے، ثم استقم، پھر اس پر ڈٹ جا، استقامت اختیار کر، ایسی وصیت ہے۔ اور یہ چیز استقامت فی الدین انسان کے اندر آ جاتی ہے، پھر اللہ کی طرف سے بڑے انعامات آتے ہیں۔ ان میں سے ایک بات کا تذکرہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 30 اور اس کے بعد والی کچھ آیات میں اللہ نے ذکر فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ، یعنی توحید کے اوپر آ جاتے ہیں، شرک سے بیزار ہو جاتے ہیں، عقیدہ منہج قبلہ اپنا سمت درست کر لیتے ہیں، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، اسی کے مطابق ان کا عمل ہوتا ہے۔ استقامت کا یہ معنی ہے کہ فرما برداری اور اطاعت بھی ہوتی ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی خوف نہیں تم پر، کوئی غم نہ کھاؤ، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور ان کو بشارتیں دی جاتی ہیں، خوشخبریاں اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا تھا تم سے، نحن اولیاؤکم فی الدنیا وفی الآخرہ، دنیا آخرت میں تمہارے ولی کارساز ہم ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، جو جی میں آئے گا تمہارے لیے ہے، جو تم سے اللہ نے وعدہ کیا وہ بھی ملے گا، جو چاہو گے وہ بھی ملے گا۔ یہ تکریم ہے، مہمان نوازی ہے غفور الرحیم کی طرف سے، یہ ان کا پروٹوکول اور استقبال اس انداز سے کیا جائے گا جو دین کے اوپر استقامت اختیار کرتے ہیں۔ بہرحال استقامت پر بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مثالیں بھی اور سابقہ امم میں بھی، انبیاء میں بھی بہت ہے، لیکن آج صرف سیرت ابراہیم کے حوالے سے پہلی چیز اس حوالے سے یاد کرنی چاہیے جہاں تک تعلق ہے استقامت کا، کہ کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی دکھ آئے، حالات کی سختی آئے، تو دین کے اوپر جم جانا، ڈٹ جانا، استقامت اختیار کرنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو ہے۔ تو پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ مصیبت مانگنی نہیں ہے، یہ نہیں کہنا اللہ کوئی میرے اوپر بھی سخت حالات آئیں پھر میں استقامت کا مظاہرہ کر کے اجر لے لوں، یہ نہیں کرنا۔ پہلے تو اللہ سے یہ دعا مانگنی ہے اللہ فتنوں سے محفوظ فرمائے، آزمائشوں اور امتحانوں سے اللہ بچا کے رکھے۔ آتے ہیں اسلام کی راہ میں، آتے ہیں لیکن خواہش نہیں کرنی، آ جائیں پھر جم جانا ہے، ڈٹ جانا ہے، استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ سورہ ممتحنہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر فرمایا، سورہ نمبر 60 آیت نمبر 5، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے اللہ
ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنانا، فتنہ نہ بنانا۔ فتنہ مصدر ہے، فتنہ فعل معروف بمعنی اسم فاعل ہو تو اس کا یہ مطلب ہے، دو مفہوم ہے اس فتنہ کے، کہ ہمیں فتنہ نہ بنانا، کہ کفار کے مقابلے میں ہمیں شکست نہ دینا، کہ وہ ہماری وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ کیسے؟ کہ وہ یہ سمجھے حق یہی ہے جس پر ہم ہیں۔ اگر مسلمانوں کے پاس حق ہوتا تو ان کو بھی فتح ہوتی۔ یہ ہر وقت جو ہم سے شکست خوردہ ہی ہیں، حالات ان کے برے سے برے ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں، لہٰذا یہ باطل پر ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم ان کے لیے باعث فتنہ بن جائیں گے۔ اور دوسرا معنی فتنہ فعل مجہول سے مصدر بمعنی اسم مفعول کا، کہ فتنے میں مبتلا کیے گئے، کہ ہمیں ایسا نہ بنانا کہ ہم کفار کے گھیرے کے اندر آ جائیں، ان کے زیر تسلط آ جائیں، اور پھر ہم ان کی سختی کو، ان کے ظلم کو برداشت نہ کر سکیں، اور ہم فتنے کا شکار ہو جائیں، اسلام سے دور ہو جائیں، ہم میں سے کچھ لوگ مرتد ہو جائیں، یا اسلام سے دل برداشتہ ہو جائیں حالات کی سختی کی وجہ سے۔ تو یہ دونوں معنی کہ اللہ ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنانا، اور کافروں کے تسلط کی وجہ سے بھی ہمیں فتنے میں مبتلا نہ کرنا۔ تو پہلے تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ آزمائشوں سے بچائے، مصائب سے بچائے، حالات کی سختی سے محفوظ فرمائے۔ اور دوسری بات، اگر ایسے حالات آ جائیں پھر صبر اور استقامت اس کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، آپ کا باپ بھی آپ کے مخالف ہو گیا، والد، اس نے کیا کہا؟ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، میں تجھ کو رجم کروں گا، مجھ تو دور ہو جا، بہت دور ہو جا میری نظروں سے۔ اور قوم کے ساتھ مکالمہ ہوا، دعوت توحید پیش کی گئی، قوم نے آگ کے اندر ڈالنے کی کوشش کی، جانی دشمن بن گئے، حاکم وقت کے ساتھ قوم بھی مخالف، وقت کا حکمران بھی مخالف، اور اپنا گھر، اپنا والد مخالف، کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ ان مشکل حالات میں ابراہیم علیہ السلام نہ اپنے مشن سے پیچھے ہٹے، نہ اپنے عقیدے سے منحرف ہوئے، اور نہ ہی اس دعوت کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی آئی، بالکل اسی محنت سے، اسی لگن سے، اسی شوق سے، اسی جذبے سے اس عقیدے کا اظہار بھی کرتے رہے، دعوت بھی دیتے رہے۔ تو جب مشکل آ جائے، سارے جو ہیں وہ دشمن بن جائیں، پھر بھی دین کے اوپر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، یہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سکھلاتی ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ کہ سیرت ابراہیم سے جو چیز ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ استقامت کیسے اختیار کرنی ہے، تو استقامت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ عقیدہ آپ نے اپنا لیا تو پھر اپنی مرضی سے زندگی گزارتے چلے جائیں، نہیں، اس کے اوپر عمل، فرما برداری اور اطاعت، یہ اصل استقامت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 131 میں فرمایا، اذ قال له ربه اسلم، جب ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے لیے تابعدار ہوں، فرما بردار ہوں، سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ اور کیسا کیا؟ 124 نمبر آیت سورہ بقرہ کی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے کئی کلمات کے ساتھ نوازا، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کو پورا کیا۔ اتنی اطاعت، اتنی فرما برداری، اللہ کا حکم ہوا ویران جگہ پر جہاں اسباب نہیں ہے ظاہری زندگی جینے کے، پانی نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، رزق نہیں ہے، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑنے کا حکم ملا، چھوڑ دیا، وطن سے ہجرت کرنی پڑی، کر لی، قوم کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، کر لیا، اور مانگ مانگ کر اللہ سے دعائیں اولاد جب ملی بڑھاپے کے اندر، رب نے کہا ذبح کر، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ اطاعت ہے، فرما برداری ہے۔ اور استقامت اسی چیز کا نام ہے کہ استقامت کہ دین کی ہر بات کے اوپر عمل ہو، فرما برداری ہو، اطاعت ہو۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ ہماری استقامت کیسی ہے
ابراہیم علیہ السلام کی استقامت کو دیکھیے، جو بھی حکم ملا، سخت سے سخت حکم، یعنی اپنی اولاد کو ذبح کرنا، یہ کوئی معمولی حکم ہے؟ حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے، حکم کی تعمیل کی۔ آج ہمارے پاس اللہ کے احکامات ہیں، کتنے احکامات ہیں جو ہماری جان کے اوپر بھاری لگتے ہیں، ہمیں مشکل لگتے ہیں ہمیں، اور جو مرضی کا ہوتا ہے اس کو مان لیتے ہیں، جو مرضی کا نہیں ہوتا اس کو نہیں مانتے۔ یہ استقامت نہیں ہے۔ اصل استقامت یہ ہے کہ فرما برداری ہو، آپ کے حالات کے بعد موافق ہے یا مخالف، آپ کی طبیعت اور مزاج کو وہ بھری لگتی ہے یا بری، آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے یہ سمجھ کر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے، میرے نبی کی شریعت کا یہ حکم ہے، میں نے اس کو ماننا ہی ماننا ہے، میں نے اس پر عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ ہماری حالت کیا ہو چکی ہے؟ جہاد کو گراں سمجھتے ہیں، بڑا مشکل کام ہے، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھتے ہیں، پردے کو دقیانوسی اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں، ہمارے عقیدے ان میں شرک ہے، ہماری تجارت اس میں سود ہے، ہمارا معاشرت ہندوانہ اور نصرانیوں والی ہے، ہماری تہذیب تمدن یہ یہود والا ہے۔ یہ کون سی استقامت ہے جس کے اندر فرما برداری ہی نہ ہو؟ عقائد کسی اور سے لیے ہوئے، غمی شادی کی رسوم اور رواج میں ہم کہتے ہیں معاشرہ ہے، ناکوچی کرنی ہے، برادری ہے، برادری والے کیا کہیں گے، سوسائٹی والے کیا کہیں گے، وہاں ہم خود قرآن کو، سنت کو، دین کو، شریعت کو پسے پش ڈال دیتے ہیں۔ یہ استقامت نہیں ہے۔ یہ وہ بات ہو گئی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے، تو استقامت اس چیز کا نام ہے۔ آپ کے مزاج کو اچھی لگتی ہے یا بری، آپ کے معاشرے میں وہ چیز رائج ہے یا نہیں ہے، لوگ اس پر آپ کو اچھا کہیں گے یا برا، اس پر لوگوں کی اکثریت ہے یا اقلیت، اس چیز کی پرواہ نہیں کرنی۔ دیکھنا ہے تو کیا دیکھنا ہے؟ خاص ہے ترکیب میں قول رسول ہاشمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دین کی بات ہے، رب کا حکم ہے، لوگ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اچھا کہتے ہیں یا برا کہتے ہیں، میں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ آج ہم شادی بیاہ کے موقع پر اور ماتم اور غمی کے موقع پر ایسے ایسے کام بھی کر جاتے ہیں، ہمیں معلوم ہے یہ کام شریعت میں نہیں، ہمیں معلوم ہے یہ کام ہندوانہ ہے یا نصرانیوں کے ہیں، لیکن عمل کس لیے ہو رہا ہے؟ برادری کو دکھانے کے لیے، لوگ ناراض نہ ہو جائیں، لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ استقامت نہیں ہے۔ سیرت ابراہیم ہمیں سکھاتی ہے، لوگ تو کیا باپ بھی مخالف ہو گیا، قوم ساری کی ساری مخالف، وقت کی گورنمنٹ اور حکومت مخالف، لیکن مجھے جو رب کا حکم ہے میں نے وہی کرنا ہے، نہ کسی مخالفت کرنے والے کی مخالفت کو دیکھنا ہے، نہ لوگوں کی تنقید کو دیکھنا ہے، اور نہ ہی کسی اور چیز کی پرواہ کرنی ہے۔ یہ ہے استقامت۔ ہمارے ہاں اگر کسی کو بریانی کی پلیٹ ملتی ہو، حلوہ ملتا ہو، بے شک آپ کہیں یہ رسم ہے، یہ رواج ہے، یہ طریقہ کار نہ قرآن نہ سنت نہ اسلاف میں کہیں نہیں، دیکھا کھانے میں کون سی برائی ہے بھائی، کھاؤ، چاول کون سے غلط، کھاؤ، 11ویں ہے، 12ویں ہے، 13ویں ہے، 40 ہے، 5واں ہے، 10واں ہے، کھاؤ۔ طلاق کا مسئلہ ہو جائے فوراً جی کسی وہابیوں والی مسجد میں رجوع کرو، یار یہ تو اپنے حلالہ نکلوا دیں گے۔ اگر آپ نے دونوں باتوں کو شریعت کی نظر میں دیکھنا ہے، وہاں بھی دیکھیں کتاب و سنت کی دلیل کیا ہے، طلاق کے مسئلے میں بھی دیکھیں کتاب و سنت کی دلیل کیا ہے۔ اگر کتاب و سنت میں تین اکٹھی تین ہی ہے اور حلالہ ہی ہے، چھوڑے کروائیں، پھر دوسری طرف جانے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر کتاب و سنت میں یہ نہیں ہے، طلاق کے لیے دوسری مسجد سے فتویٰ لینا ہے، تو پھر باقی مسائل بھی لے، پھر بریانی کے وقت بھی دلیل کا مطالبہ کرے کہ ہمارے سارے مولوی نہیں مانتے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اور صحابہ کا طرز عمل اس پر کیا ہے۔ یہاں ہمارا اپنی مرضی کا دین ہے، جہاں ہمیں مفاد ملے، کوئی مسلک نہیں دیکھتا، کوئی گروہ نہیں دیکھتا، اس وقت جب اس کے مفاد کے خلاف فتویٰ ہو، جب اس کے مفاد کے مطابق فتویٰ آ جائے تو چاہے وہ جیسا بھی ہو اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اب ایک شخص نے کوئی ایسا کاروبار کیا جس میں سود ہے یا جس میں جوا ہے یا غیر شرعی اس کے اندر کوئی معاملہ ہے، ایک مفتی سے پوچھیں گے، وہ کہے گا ناجائز ہے، اب ظاہر ہے وہاں سے مال آ رہا ہے، پھر دوسرے سے پوچھیں گے، وہ کہے گا ناجائز ہے، تیسرے سے پوچھیں گے، سب کہیں گے ناجائز ہے، کوئی ایک آدھ کہیں سے
کوئی مل جائے جو کہتے ٹھیک ہے جائے کر لو، کہیں گے بس یہ ٹھیک ہے. یہ انہوں نے بہانہ ڈھونڈنا ہوتا ہے، مسئلہ معلوم تو نہیں کرنا ہوتا. تو یہ استقامت ہے. اذ قال له ربه اسلم، بات میری مفاد کی ہے، مفاد کے مخالف ہے، حالات کے موافق ہے یا مخالف ہے، دنیا اس کی تنقید کرتی ہے یا اس کی اچھائی بیان کرتی ہے، کوئی پرواہ نہیں. پرواہ کیا ہے؟ بات میرے رب کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، شریعت ہے، اللہ کا دین ہے، تو میں مانوں گا، اس پر عمل کروں گا. دین کے مخالف ہے، اس کو ماننے کی ضرورت نہیں، جوتی کی نوک پہ رکھیں. چوتھا پوائنٹ یہ ہے، استقامت انسان کے اوپر، یہ والی استقامت فرما برداری والی تب آتی ہے جب اس کا عقیدہ، اس کا منہج جو بھی ہے اس کے لیے اس کے پاس علم ہو. وہ اندھیرے کے اندر جو ہے وہ تیر چلانے والا نہ ہو، سنی سنائی باتوں پہ عمل، قصے کہانیوں پہ عمل، اہل علم سے رہنمائی لیے بغیر جو معاشرے میں رائج تھا اس پر عمل. تو اس میں استقامت نہیں آتی. استقامت کے لیے آپ کا جو عقیدہ ہے آپ اس عقیدے کی پوری تحقیق کریں، اس کا علم، اس کے دلائل، تاکہ آپ کے اندر پختگی اور یقین آ جائے. ان کا مطالبہ کریں دلائل کا، اہل علم سے رجوع کر کے کہ یہ جو بات ہے یہ کتاب و سنت میں ہے نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے نہیں سکھائی. جب تک علم کی پختگی نہیں آئے گی اس میں، یا دلیل کی بنیاد پر کام نہیں ہوگا، اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں گے، استقامت کہاں سے آئے گی؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی، سورہ مریم کی آیت نمبر 43 ہے. اب باپ بتوں کا پجاری، بیٹے نے کہا بت کچھ نہیں کر سکتے، تو کیا فرمایا؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے ابا جان، میرے پاس یقیناً علم آ چکا ہے، ما لم یأتک، جو علم ابھی آپ کے پاس نہیں ہے، فاتبعنی، آپ میری اتباع کیجئے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کی رہنمائی کروں گا سیدھے رستے کی، کیونکہ میرے پاس علم ہے، مجھے پتا ہے سیدھا رستہ کیا ہے، آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے. تو استقامت انہوں نے جو اختیار کی، باپ کی مخالفت برداشت کی، قوم کی، حکومت کی، اور اپنی بیوی بچوں کو وہاں چھوڑا، اس کی بنیاد کیا تھی؟ یقین تھا، پختگی تھی علم کی کہ جس کام پہ میں ہوں یہ ہدایت ہے، اس کا انجام اچھا ہے، یہ رب کی اطاعت اور فرما برداری ہے، یہ میرا مشن ہے زندگی کا. بندے کو خود ہی نہ پتا ہو میں جو کر رہا ہوں یہ ہے بھی یا نہیں، یہ جو میں اپنائے ہوئے ہوں عقیدہ ہے پتہ نہیں صحیح ہے پتہ نہیں غلط ہے. وہ کہتے ہیں اپنا چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں، جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دو. مطلب کہ پتہ ہی نہیں نا وہ صحیح ہے یا میں صحیح ہوں، کہتا دونوں ہی صحیح ہے، چارے ہی صحیح ہے. جب تک امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب العلم میں ایک باب اور ایک عنوان قائم کیا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، عمل کرنے اور کہنے سے پہلے علم ہونا چاہیے. ایک بات آپ کہہ رہے ہیں کسی کو کہ یہ دین ہے، ایک بات آپ کر رہے ہیں یہ عبادت ہے، اس کا آپ کے پاس یہ عمل کرنے سے پہلے اور یہ بات کہنے سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ العلم قبل القول والعمل. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان، پہلے اس کو جان کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق، مَن مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ، جو مر گیا جس کے پاس یہ علم تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے وہ جنت میں جائے گا. تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ سکھلاتی ہے کہ جب علم کی پختگی آئے گی عقیدے میں رسوخ پیدا ہوگا. راسخ العقیدہ وہ شخص ہوگا جس کو اپنے عمل، اپنے منہج کے بارے میں علم ہوگا کہ یہ عین کتاب و سنت کے مطابق ہے، یہ سنی سنائی بات نہیں، رٹی رٹائی بات نہیں، کہاوتیں کہانیاں نہیں، افسانے اور قصے رہی ہے، یا یہ اکثریت کی بنیاد پر، اقلیت کی بنیاد پر نہیں ہے، یا اس کا معیار باپ دادا نہیں ہے. اس کا معیار اصلی علم ہے، وہی ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل فرمائی. یہی وجہ تھی حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ زندگی کی آخری گھڑیاں ہیں اور فرمائش کیا کرتے ہیں، لمبی ایک طویل حدیث ہے، فرمائش کرتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو. وہ ان کو سولی پہ لٹکانا چاہتے ہیں. حضرت خبیب کی آخری کا چھوڑ دو، 2 رکعت نماز پڑھ لو. یہ استقامت تھی کہ 2 رکعت نماز پڑھی تو کیا کہتے ہیں، دل تو کرتا ہے طویل پڑھوں
لمبے سجدے، لمبے رکوع، لمبا قیام، لیکن اس لیے طویل نہیں کر رہا یہ سمجھے گے کہ نماز میں وقت برباد کر رہا ہے، موت سے ڈرتا ہے۔ اور پھر کہتے کیا ہیں؟ لستو بالی حین اقتل مسلما، آج جان جا رہی ہے، زندگی جا رہی ہے، پریشانی کوئی نہیں، غم کوئی نہیں۔ کیوں؟ یہ جان جس عمل پہ جا رہی ہے، جس عقیدے پہ جا رہی ہے، جس منہج پہ جا رہی ہے، وہ سچا رستہ ہے، وہ صراط مستقیم ہے، میں سرخرو ہونے والا ہوں، جنت کا مہمان بننے والا ہوں۔ کہتے ہیں لستو بالی حین اقتل مسلما، اگر میں اسلام کی حالت میں فوت ہو جاؤں، قتل کر دیا جاؤں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فی ای شق کان للہ مصرعی، کہ جس شق پر، جس جانب بھی مجھے بچھاڑ کر پھینک دیا جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لست ابالی حین اقتل مسلما، کب؟ جب میں مسلمان ہوں، فرما بردار ہوں اللہ کا، تب کوئی پرواہ نہیں۔ تو اس کے لیے کیا تھا؟ علم تھا، عقیدے کی پختگی تھی، اس کے بارے میں یقین تھا۔ جب انسان کو اپنے عقیدے اور عمل اور عبادت کے بارے میں یہ پتہ ہی نہ ہو، پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، وہ کبھی بھی استقامت اختیار نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں سکھلاتی ہے، آپ کو اللہ نے راسخ العقیدہ بنایا ہے، کتاب و سنت کی رہنمائی آپ کو دے دی ہے، تو آپ نے یہ پرواہ نہیں کرنی کہ جی ہمارے یہاں ہوتا ہے نا ایسے کہ یہ جی ہم کیا کریں جی، سارے ہی ایسے ہیں، آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، سارے لوگ ہی ایسے ہیں، میں تو نہیں سب کو ٹھیک کر سکتا۔ لیکن آپ اپنے حصے کی شمع تو جلا سکتے ہیں۔ پھر یہ بھی چھوڑ دیتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، میں اکیلا کیا کروں، یہ اپنا بھی عمل چھوڑ دیتا ہے، اپنا بھی نظریہ چھوڑ دیتا ہے، اس کا اظہار بھی چھوڑ دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب باپ سے گفتگو کر رہے اکیلے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی تعداد تھی؟ قوم کے ساتھ جب انہوں نے مکالمہ کیا اور آگ کے اندر ڈالا گیا، اکیلے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی تھا؟ فآمن لہ لوط، آپ کی اس آگ میں جانے کے بعد لوط علیہ السلام نے ان پر ایمان لایا۔ حکومت وقت کے ساتھ لڑ رہے ہیں اکیلے، ہجرتیں کر رہے ہیں اکیلے، تو یہ نہیں کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، ہم تھوڑے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے حصے کی شمع جلائیں۔ ان ابراہیم کان امۃ، ابراہیم علیہ السلام، سورہ النحل کی آیت نمبر 120 میں اللہ نے فرمایا اکیلے ابراہیم امت تھے، اکیلے ابراہیم۔ اور غالباً سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ آپ اگر حق کے موافق ہیں، آپ خود جماعت ہیں، وَإِن كُنْتَ وَحْدَكَ، اگرچہ آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ اکیلے بھی ہیں، حق آپ کے پاس ہے، آپ جماعت ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امہ، تو یہ نہیں دیکھنا میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، میرے ساتھ چلنے والا کوئی نہیں ہے، میرے ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی نہیں ہے، اکیلا کیا کروں، ایک طرف پوری برادری ہے، ایک طرف میں اکیلا ہوں، میں کیا کروں؟ نہیں، آپ نے دعوت دینی ہے، آپ نے اپنے عقیدے کا اظہار کرنا ہے، آپ نے اپنے رویے اور عمل کو جو کتاب و سنت کے مطابق ہے اس کو نہیں چھوڑنا اس وجہ سے کہ برادری ساری ایک طرف ہے، میں اکیلا بیٹھ کے کیا کروں۔ نہیں، ابراہیم علیہ السلام تنہا اور اکیلے بھی تھے تو دین کے اوپر عمل پیرا تھے، یہ ہے استقامت۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی ہمیں سیرت یہ دکھلاتی ہے کہ ہمیں قرابت داری کی پرواہ نہیں کرنی۔ ہمارے ہاں اکثر کمزوری اور مداہنت آتی ہی تب ہے جب برادریوں سے مجبور ہوں، رشتہ داریوں سے مجبور ہوں، قوم اور قبیلے سے مجبور ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا اللہ نے حکم دیا سورہ ممتحنہ میں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ یہ سورت کب نازل ہوئی؟ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4274 ہے۔ حاطب بن ابی بلتہ، وقت ہو گیا میں اس کو مختصر کرتا ہوں، یہ قریش کے حلیف تھے، ان کا بیوی بچے گھر والے مکہ میں تھے، انہوں نے سوچا کہ میں ان کو خط لکھ دیتا ہوں کیونکہ قریش وہ میرے بیوی بچوں کے پیچھے حفاظت کریں گے، وگرنہ وہ بے یار و مددگار ہو جائیں گے، تو نبی علیہ السلام نے تو غالب ہونا ہی ہونا ہے۔ انہوں نے خط لکھ دیا قریش کو، کچھ راز تھے جنگی راز، وہ لکھ دی، ان کو بتلا دی۔ خط جب جا رہا تھا نبی علیہ السلام کو اللہ نے وحی کر کے بتلا دیا۔ آپ علیہ السلام نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ اور ایک اور صحابی ان کو بھیجا کہ فلاں جگہ پہ، خاک جگہ پہ، باغ کے پاس ایک عورت جا رہی ہے، اس کے پاس خط ہے، وہ لے کے آؤ۔ وہ گئے، اس عورت سے سختی کے ساتھ انہوں نے خط لیا، وہ لے کر آ گئے تو اس خط پہ لکھا ہوا تھا حاطب بن ابی بلتہ کی طرف سے قریش کے لیے یہ خط ہے، اور اس میں کچھ پلاننگ کی بارے میں آگاہی تھی۔
نبی علیہ السلام فرمایا حاتب یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میرے بارے میں جلدی نہ کیجئے، یہ خط میں نے ان کو لکھا ہے صرف اس لیے کہ میں ان کا حلیف تھا تاکہ میرے بیوی بچوں کی وہاں وہ حفاظت کرے۔ نبی علیہ السلام فرمایا یہ سچ کر، کہتے ہیں میں کوئی مرتد نہیں ہوا، اسلام سے مجھے کوئی تنفر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف ان کی حفاظت کے لیے لکھ دیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول چھوڑیے میں اس کی گردن کاٹ دوں۔ فرمایا نہیں، کہا تمہیں پتہ نہیں یہ بدر کا بدری صحابی ہے، اور بدری جو مرضی کرے اللہ نے بدریوں کو ایڈوانس میں معاف کیا ہوا ہے، جو مرضی کر لے یہ بخشے ہوئے ہیں، یہ بدری صحابی ہے۔ تو اس موقع پر اللہ نے یہ سورہ ممتحنہ نازل کی۔ اب وہ عاطب بن ابی بلتہ نے کیا کیا کہ میرے بیوی بچوں کی تھوڑی حفاظت ہو جائے گی، میری طرف سے تھوڑا سا ان کو یہ خط مل جائے تو اللہ نے پھر کیا فرمایا؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، والذین معہ، اور وہ لوگ جو نقش ابراہیمی پر ہے، ملت ابراہیمی پر ہے، ان کا بھی یہی طرز عمل ہے، ان کی زندگیاں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ کیا زندگیاں؟ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو ان سے بھی اور تم سے بھی ہم بری ہیں، بیزار ہے، لا تعلق ہے، کفرنا بکم، ہم اس کو نہیں مانتے، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، تمہارے اور ہمارے درمیان عقیدے کی بنیاد پر بغض اور دشمنی ہے، کب تک؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک اکیلے اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہو ہمارے سینوں میں تمہاری نفرت رہے گی۔ کہا یہ ان کے لیے تمہارے دل میں نفرت ہونی چاہیے، رواداری نہیں ہونی چاہیے، تمہارے عقیدے کے دشمن ہیں، تمہارے ایمان کے دشمن ہیں۔ اور آیت کا شروع کا مضمون بھی یہی ہے لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، تو یہ اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اپنانے کا حکم دیا گیا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ سکھلاتی ہے، رشتہ داری ہو، برادری ہو، قوم ہو، قبیلہ ہو، پارٹی ہو، دھڑا ہو، کوئی بھی چیز ہو، آپ نے صرف اندھی عصبیت والی اس کی تقلید نہیں کرنی کہ اس کا ساتھ دوں، آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر پوری دنیا آپ کی دشمن بن جاتی ہے آپ نے اس کی پرواہ نہیں کرنی۔ اور آخری بات، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں جو استقامت ہے، استقامت قربانیاں مانگتی ہے، وطن بھی چھوڑا، بیٹا قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہوئے، حاکم وقت کے ساتھ دشمنی مول لے لی، باپ کے ساتھ دشمنی مول لے لی، قوم کے ساتھ دشمنی مول لے لی، تو یہ قربانیاں اسلام مانگتا ہے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں، مسلمان ہونا، تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی سیرت ابراہیم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی دین کے اندر استقامت عطا فرمائے۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔